ہجرت کا لغوی معنی ہے اپنے وطن کو چھوڑنا، اور اسلام میں کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا۔ یہ ہجرت اس وقت پیش آئی کہ جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس کیا اب میرے جانثاروں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ہدایت کی کہ وہ رفتہ رفتہ چوری چوری ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد سنتے ہی خفیہ طور پر ہجرت کرنی شروع کر دی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے، مشرکین مکہ نے کہا آپ نے مال یہاں سے کمایا تھا، آپ کو یہاں سے مال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو مال ہمیں دے کر جائیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں مال آپ کو دے دوں کیا آپ مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے سارا مال دے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بتایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو کہ حضرت صہیب رومی نے کیسی ہی اچھی تجارت کی ہے۔ ادھر مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثاروں کو کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا مرکز بنا رہے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوا کہیں مسلمان ہمیں ختم نہ کر دیں۔ وہ مختلف تدبیریں سوچنے لگے۔ چنانچہ دار الندوہ جو قصی بن کلاب کا بنا ہوا تھا، بڑا مکان تھا، یہ قریش کا میٹنگ ہال تھا، انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو یہاں پر جمع کیا، اور اس میٹنگ حال میں شیطان نے بھی شرکت کی۔ فرمایا اس کے بارے میں کیا کیا جائے، یہ ہمارے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ شیخ نجدی جو شیطان کی روم میں تھا، اس نے کہا کہ یہ تجویز ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ ان کی زبان کے اندر کتنی شیریں کلام ہے، جب بھی بولتے ہیں یہ پھول جھڑکتے ہیں، جو بھی سنتا ہے یہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اس کو قید کر لیا جائے، تھوڑا سا کھانا دے دیا جائے۔ شیطان نے کہا کہ یہ بھی تجویز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ جو ان کے پروانے ہیں، دیوانے ہیں، مستانے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ ان کی خوشبو سونگھ کر ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ آخر میں ابو جہل بولا، کہا کہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ختم کر دیا جائے۔ اس کے اندر یہ کیا جائے، ہر قبیلے کا ایک سردار لیا جائے، سارے سردار اکٹھے ہو کر ہم حملہ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ختم کر دیں گے، پھر دیت جو ہوگی وہ سارے قبیلوں پر آئے گی، اور ہم آسانی سے اس دیت کو جو ہے وہ ادا کر دیں گے۔ شیطان نے شاباش دی۔ ادھر مشرکین مکہ تدبیریں کر چکے، منصوبہ بنا چکے۔ ادھر جو ہے مشرکین مکہ کی میٹنگ تھی، ادھر رب رحمان کی میٹنگ تھی۔ مشرکین مکہ کی میٹنگ تھی حضور کو ختم کرنے کی، اور رب رحمان کی میٹنگ تھی اپنے محبوب کو چمکانے کی۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب حاضر ہوئے، سارا ماجرا سنایا اور حکم ربی بتایا۔ آج رات آپ اپنے بستر پر نہیں سونا، اپنے بستر پر حضرت علی کو سلانا ہے، آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، علی میرے بستر پر سو جاؤ، یہ مشرکین مکہ کی امانتیں، صبح واپس کر کے آپ آ جانا، میں قباء کے مقام پر آپ کا انتظار کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکلنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، باہر تو 19 سرداروں کی تلواریں چمک رہی ہیں، آپ کیسے یہاں سے باہر جائیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے محبوب آپ باہر نکلیے اور قرآن پاک کی آیات پڑھیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ مٹی کے اوپر دم کیجئے، ان مشرکین مکہ کی طرف پھینک دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ میں اس کے اوپر مٹی کے اوپر دم کروں، اس کو پھینکوں تو چند کافروں کی طرف جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا، اے میرا محبوب ان مٹی کو پھینکنا آپ کا کام ہے، ان سب کو اندھا کر دینا میں رب کائنات کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیات پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ مٹی پر دم کیا، مٹی پھینکی ان مشرکین مکہ کی طرف، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے، حضور درمیان سے گزر گئے، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔
سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکایا، من دق الباب، حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جوتا نہیں پہنا، اسی وقت جو ہے بھاگے، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد فرمایا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، کیسا آنا ہوا اللہ کے رسول؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر میں وہ نبی ہوں کہ جس کے دروازے پر قیصر بھی چل کر آیا، کسریٰ بھی چل کر آیا، نبی بھی چل کر آئے، انبیاء بھی چل کر آئے، جس کے دروازے پر جبریل بھی چل کر آیا، ساری کائنات جو ہے وہ مصطفیٰ کے دروازے پر، اور مصطفیٰ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر ایک ویران جگہ کی طرف چلے گئے۔ ایک کافر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جا کر کہا 19 سرداروں کو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ محمد اور ابو بکر دونوں کسی ویران جگہ کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تو ساری رات یہاں انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جا کر آپ اندر دیکھیں۔ جب اندر دروازہ کھولا تو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ محمد کہاں گئے؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں بتاتا ہوں تو راز فاش ہو جاتا ہے، اگر نہیں بتاتا تو معاذ اللہ لوگ یہ کہیں گے کہ علی نے جھوٹ بولا تھا، علی نے تقیہ کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں جانا تھا۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں جانا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جہاں چلے گئے ہیں۔ ابو جہل نے سب سرداروں کو لے کر سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں۔ ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسماء بنت ابو بکر کی جو بالی تھی کان کی وہ زمین کے اوپر گری، منہ لال ہو گیا، لیکن راز نہیں بتایا۔ ادھر مشرکین مکہ تلاش کرنے کے بعد آخرکار اعلان کر دیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کی دیے جائیں گے۔ دنیا کے بھوکے کافر مشرک ہر طرف بھاگ پڑے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد 3 میل کی بلند پہاڑی غار ثور کی طرف لے گئے۔ اور نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکان بنا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عباس مکان بنا رہے ہو؟ فرمایا کہ جی۔ عباس پرنالہ اسی جگہ پر لگانا ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے لگا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عباس تھوڑا سا آپ نیچے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک ران حضرت عباس کے کندھے پر جب رکھی، حضرت عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین کے اوپر رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عباس نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں کہ عباس نبی کے کندھوں پر سوار ہے، حسن نبی کے کندھوں پر سوار ہیں، حسین نبی کے کندھوں پر سوار ہیں، اور علی نبی کے کندھوں پر سوار ہیں، اور خود حضور حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پر بٹھایا، غار ثور کے پاس لے گئے، وہاں نیچے چادر جو ہے وہ بچھائی، حضور کو اس کے اوپر بٹھایا، خود اندر گئے، غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جہاں جہاں پر سوراخ تھے وہاں پر اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر سب کو بند کیا، ایک سوراخ جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی جو ہے وہ اس سوراخ کے اوپر رکھ دی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اللہ کے رسول آپ اندر آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس غار کے اندر داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول رات کا وقت ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک، وہ سر کہ جس کی قسمیں اللہ کا قرآن کھاتا ہے، وہ سر جو عرش پر گیا تھا، وہ سر کہ جس کے بارے میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز نفل ادا کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ چمک رہا تھا، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی کہ مجھے جو ہے زمین کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کی منہ پر چھائیاں ہیں، میرے مدنی کریم کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنا سر جو ہے وہ میری گود میں رکھ دیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور کا سر ایسے فرمایا کہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے اللہ کا قرآن جو ہے فرمایا کہ رحل کے اوپر پڑا ہوا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش بھی یہی تھی کہ میں اکیلے اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھوں، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند تھیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ بیٹی میری ہو اور خادمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہو، مال میرا ہو اور خرچ کرنے والا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تیسری چیز فرمایا کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا، میں ہر وقت جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ دیکھتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک اور پیاس لگتی حضور کا چہرہ دیکھتے بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ جانے لگے۔ دیکھنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کو ابو بکر کو بلاؤ، کیسے آنا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھوک نے پیاس نے ستایا ہوا تھا، آپ کو چہرے کو دیکھا بھوک بھی ختم ہو گئی اور پیاس بھی ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ پسند یہ تھی کہ نظر میری ہو اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں پر ایک سانپ نے ڈنسا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی حرکت نہیں کی، کیوں؟ گود میں محمد کریم کی ذات تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو کا قطرہ جو گرا، جو قیمتی قطرے ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے زمین بھی قیمتی بنا دیتے ہیں۔ اسی جیسے علماء فرماتے ہیں دنیا کے اندر 2 قطرے بڑے عجیب ہیں، ایک وہ قطرہ جو ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے گرا، اور دوسرا وہ قطرہ کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا گرا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو کا قطرہ جو گرا، اس کے لیے اللہ نے جو زمین منتخب کی وہ نبوت کا چہرہ منتخب کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خون کا پہلا قطرہ جو گرا، اللہ نے اس کے لیے قرآن کے کا انتخاب کیا، قرآن کے صفحات پر ان کا جو ہے وہ قطرہ گرا ہے۔ اور 2 راتیں بھی بڑی عجیب ہیں، ایک وہ ہجرت والی رات اور ایک جو ہے معراج والی رات۔ معراج والی رات کا یار بھی عجیب ہے اور ہجرت والی رات کا یار بھی عجیب ہے۔ جو معراج والی رات کا یار تھا وہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک گئے، آگے نہیں جا سکتے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، غار ثور تک لے گئے، پھر غار ثور سے مدینہ لے گئے، مدینہ سے آج تک واپس نہیں ہے، حضور کے ساتھ سو گئے۔ اس جیسی کوئی وفا کی مثال تو دکھاؤ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سانپ کے کاٹنے پر اپنا لعاب مبارک لگا دیا اور دم کیا، فوراً تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی۔ ادھر سے مشرکین مکہ کا مجمع حضور کی تلاش میں نکل پڑا۔ پیر سراخوں نے کہا کہ جب غار ثور کے پاس پہنچے، ایک کے پیر کے نقشہ موجود ہے لیکن دوسرے کا موجود نہیں ہے۔ پھر پیر سراخوں نے کہا کہ محمد اس غار کے علاوہ کہیں نہیں گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم پاگل ہو، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، یہ اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تھوڑا سا اگر نیچے ہو جائے تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر کے بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے کہ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تھوڑے سے نیچے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو غم نہ کر کے بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جس کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ سب حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق کے واقعات بتلائیں
تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت پیدا ہو کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔